بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 25 اپریل سال 2022 اور دن ہے سوموار کا، منڈے۔ اٹس منڈے، نیو ویک، نیو مارننگ، گڈ مارننگ، صبح بخیر اور السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اچھا، تاریخ ہندوستان کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں آج، اور ہم گزر رہے ہیں 11ویں صدی عیسوی سے، اور خاص طور پر سلطان محمود غزنوی کا دورہ۔ اس کا کافی سارا حصہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج صرف اوور آل ویو اس کی زندگی کا، اس بادشاہ کی زندگی کا اوور آل ویو آپ کو دوں گا، اور اس چیپٹر کو کلوز کریں گے تاکہ اس سے اگلا جو چیپٹر ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ وہ کیسے، یہ اینڈ میں بتاؤں گا۔ ہاں جی، سلطان محمود غزنوی جو تھے اپنے زمانے میں ایک بہادر سپہ سالار تھے، دلیر کمانڈر تھے۔ کبھی میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگا نہیں ہے یہ بندہ۔ کہا کرتا تھا کہ یا مرنے آیا ہوں یا مارنے آیا ہوں۔ یہ جوش اور جذبہ بہت کم بادشاہوں میں ہوتا ہے جو محمود غزنوی کو دوسرے بادشاہوں سے نمایاں کرتا ہے، اور سب سے پہلے، سب سے آگے اپنی فوج میں، اپنی بریگیڈ میں اپنی سواری، اپنا گھوڑا لے کے چلتا۔ اسے کہتے ہیں ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ۔ سب سے آگے اپنا گھوڑا لے کے چلتا۔ جی، بہرحال اس نے جتنی بار بھی ہندوستان پر حملہ کیا، اس کی زیادہ تر کوشش یہی رہی کہ مال متاع جمع کیا جائے، خراج وصول کیا جائے، ٹیکس لیا جائے اور مال سمیٹ کر واپس جایا جائے، اور اس پیسے کے ساتھ اس نے افغانستان میں بہت اعلیٰ، خوبصورت اور فلک بوس عمارتیں بنوائیں، آسمان سے باتیں کرتی ہوں غزنی میں۔ اور اپنے دور حکومت کے آخری عرصے میں یہ تعلیم پرور اور تعلیم و تعلم سے محبت کرنے والا آدمی بن کر ابھرا، اور نتیجے کے طور پر اس نے بڑی حوصلہ افزائی کی، پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی، عالموں کی اور علم سیکھنے والوں کی، یعنی اسٹوڈنٹس کی۔ نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ دور دراز سے لوگوں نے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں غزنی کا رخ کیا۔ بہت بڑے بڑے عالم، فاضل اور شاعر حضرات غزنی میں آ کر رہے، کیونکہ ان کی خاص خیال رکھا جاتا تھا سرکاری سطح پہ، اور ان کی ضروریات کا، ان کے اخراجات کا بھی تھوڑا بہت مدد کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے واقعہ کہ ایک شاعر ایران میں تھا۔ اب میں وہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں جی، جو اس کی زندگی میں اس کا نیگیٹو اینگل بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی کا جو نیگیٹو اینگل ہے وہ ہے ایک بہت مشہور و معروف، اور وہ قصہ ہے فردوسی کا۔ اچھا، فردوسی کون تھا؟ جو لوگ اردو شاعری کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایران کا، فارسی کا مشہور زمانہ شاعر فردوسی گزرا ہے پچھلے زمانے میں، اسی صدی میں، اسی زمانے میں جب سلطان محمود غزنوی تھا۔ یہ دوسرے عشرے کی بات ہے، 11ویں صدی کے دوسرے عشرے کی، یعنی قریباً 1020 کے لگ بھگ، یا 25 لگا لیں، یہی ایرا تھا جب یہ فردوسی کا عروج تھا۔ اس کا شہرہ اور چرچا سنا سلطان محمود غزنوی نے، اس کی شعر و شاعری کی بلند بانگ تعریفیں سنی، تو اس نے پیغام بھیج دیا ایران میں، اور اس کو بلوایا، اپنے دربار میں بلا کر بولا، فردوسی صاحب، میں آپ کا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو اپنے محل میں، اپنے دربار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیر، عزت کی، تواضع کی، اور فرمائش یہ کی کہ آپ کے لیے کام یہ ہے
کہ آپ خیر سے استاد بھی ہیں اور مشہور زمانہ شاعر بھی. آپ نے ایک کام کرنا ہے میرے لیے. آپ نے میرے باپ کی بھی دور حکمرانی دیکھا ہے, دور سلطنت میرے باپ کا بھی دیکھا ہے, اور اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. آپ نے میری سلطنت اور میرے بچپن کے بارے میں لے کر اب تک آپ مجھے جانتے ہیں. اب میں افغانستان کا پورے کا بادشاہ ہوں. آپ جانتے ہیں. اس نے کہا جی حضور جانتا ہوں. تو اس نے کہا آپ سے کام یہ ہے کہ ایک شاہ نامہ, ایک کتاب تحریر کر دیں. شاہ نامہ, وہ شاہ نامہ ہونا چاہیے. اچھا شاہ نامہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ نامہ شعروں پہ مشتمل وہ کتاب ہوتی ہے جو بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں, جس میں اس کی بہادری کے قصے, اس کی دیدہ دلیری کی باتیں, اس کی سخاوت کی باتیں, اس کی ذہانت کی باتیں, اور اس کی فتوحات کے بارے میں, اور بندہ پروری کے بارے میں. مطلب جتنی بھی ہونی انہونی تعریفیں ہیں نا, وہ بادشاہ کی اس کتاب میں کی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں شاہ نامہ. شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, اور نامہ کتاب یا رکا یا چٹھی. تو وہ کتاب لکھ دو, اور میں بھرے بازار میں بطور بادشاہ افغانستان کے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایک شعر کے بدلے ایک سونے کی اشرفی دوں گا انعام کے طور پر. جی یہ واقعہ ہوا. اب بہت خوش ہوا. فردوسی بیچارہ اتنا مالی لحاظ سے مضبوط نہیں تھا, لیکن یہ بہت بڑی رقم بن جانی تھی. اس کو پتا تھا. اس کے چہرے پہ رونق اور طمانینت آئی, اور اس نے جلدی سے اپنے پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا. کبھی یہاں رہتا اور کبھی واپس فارس چلا جاتا ایران میں, اور شب و روز محنت لگا کر, دل لگا کر, پوری جد و جہد اور کوشش کے بعد اس نے اس کتاب کو مکمل کیا. اور اس پہ جو عرصہ لگا وہ تھا 30 ایئرز. 30 سال کے عرصے میں اس نے شاہ نامہ سلطان محمود غزنوی مکمل کر لیا. وہ کتاب اب بھی اویلیبل ہے بازار میں اگر آپ دیکھنا چاہیں. اور اسی کی میں مشہور زمانہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, اسی کتاب کے بارے میں. اچھا وہ لے کر اپنے شاگردوں کے ساتھ فردوسی بادشاہ سلامت کی خدمت میں دربار میں حاضر ہوا, اور قدم بوسی کی اجازت لینے کے بعد, سلام دعا کے بعد پیش کر دی بادشاہ کے حضور کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ کتاب بنا کر لے آیا ہوں. بادشاہ سلامت نے شاہ نامہ وہ کتاب پکڑی اور اپنے وزیر کو تھما دی اور کہا استاد محترم آپ رات یہیں پہ قیام کریں, واپس نہ جائیں اپنے ملک, صبح آپ کو بھیجتے ہیں. اور اپنے وزیر سے یہ کہا بادشاہ نے کہ اس کے اشعار گنو, کاؤنٹنگ کرو اس کے شعروں کی, اس کتاب کی. اس نے صبح جب دربار لگا تو اس کے وزیر نے بتایا, اس کی ڈیوٹی تھی رات گنتا رہا, اور صبح اس نے دربار میں بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی کے کان میں بتایا سرکار اس کتاب میں شعروں کی تعداد ہے 60,000, 60,000. اب بادشاہ سلامت سوچ میں پڑ گئے. اس وقت ایک شعر کے بدلے ایک اشرفی کا مطلب ہے اب 60,000 سونے کی اشرفیاں دینا. اس وقت یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی, بہت بڑی اماؤنٹ. اب یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ سلامت اندر سے ہل گیا, جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ دلیر بہادر اور سخی تو تھا ہی, لیکن تامے بھی تھا, طمع کرنے والا یا کنجوس کہہ لیں. اس نے اپنی وعدہ خلافی کرتے ہوئے کیا کیا کہ وزیر سے کہا کہ 60,000 چاندی کی اشرفیاں لے کے آؤ. اس نے 60,000 چاندی کی اشرفیاں لا کے بند کریں, وہ پیکنگ کر کے رکھی اور استاد محترم فردوسی کی خدمت میں پیش کر دی. انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نو حضور, یہ آپ کا وعدہ نہیں تھا, اور یہ آپ کی بھی شان کے خلاف ہے اور میری بھی توہین ہے.
کہ میں اب چاندی کی اشرفیاں لوں، میں اس کے بغیر ہی خوش ہوں اور میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دربار سے اجازت چاہی اور واپس اپنے ملک ایران چلا گیا فردوسی۔ اب ہوا کیا، 2-4-6 مہینے گزرے ہوں گے کہ بادشاہ سلامت نے خود بھی سوچا، اور وزیروں سفیروں مشیروں نے بھی، ان کے درباریوں نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت بادشاہوں کو، اور خاص طور پر مسلمان بادشاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے قول سے، قرار سے، وعدے سے مکر جائیں، پھر جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو مسلمان بادشاہوں کے نام پر سیاہ دھبا رہے گا۔ بادشاہ سلامت کے دل و دماغ پر ان باتوں نے اتنا اثر کیا کہ اس نے کہا فوری طور پر 60,000 سونے کی اشرفیاں گنو، لوڈ کرو اونٹوں پر، اور ایک فوجی قافلے کے ساتھ جا کر ان کے گھر دے کر، استاد محترم فردوسی کے ملک جا کر ان کے گھر پر پیش کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی جی، 60,000 سونے کی اشرفیاں اونٹوں پر لوڈ کر لی گئی ہیں، اور فوجیوں کی نگرانی میں، مسلح فوجیوں کی نگرانی میں وہ لے کر ایران کے اس شہر میں پہنچے جہاں فردوسی صاحب کی رہائش گاہ تھی۔ جب ملک ابھی شہر سے باہر ہی تھے، ڈیلیگیشن تھا جو آیا تھا خزانہ لے کر، انہوں نے کہا کہ جی فردوسی صاحب کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا جی آج 4 بجے فردوسی صاحب کا جنازہ ہے، یہ ادھر قبرستان ہے، آپ ادھر جائیں، 1 گھنٹے کے بعد ان کی میت یہیں پہ آنے والی ہے اور یہاں پر ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اب کیا تھا، وہ ڈیلیگیشن خزانے سمیت واپس آیا اور آ کر بادشاہ کو وہ سارا قصہ اور بات سنائی۔ سلطان محمود غزنوی کو ساری بات سنا دی کہ سرکار یہ واقعہ ماجرا ہوا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے وزیروں مشیروں اور درباریوں کی موجودگی میں یہ اقرار کیا کہ میں نے نہ صرف اپنے نام کے پہ بلکہ اپنے بزرگوں کے نام پر بھی اپنے ہاتھ سے کالا سیاہ داغ لگا دیا ہے۔ میں نے اپنے تخت اور تاج پر ایک بدنما داغ لگایا ہے۔ میرے اپنے رویے نے، میری اپنی کارکردگی نے، اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، قصور نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ اس کے 1.5-2 سال بعد اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی، سلطان محمود غزنوی کی۔ اپنے معالج سے کہا کرتے تھے، اپنے ڈاکٹر سے، طبیب سے، کہ میرے کفن پر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہوگا، اور وہ ہے استاد محترم فردوسی کا واقعہ۔ تو جناب علی یہ تھا دور، یہ تھا چیپٹر، یہ تھا عالم جو سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، ان کا عہد تھا، اور ان کا دور سلطنت، دور حکومت رہا۔ یہ تقریباً 33 ایئرز یا 34 ایئرز، 34 سال کا ایریا بنتا ہے جو انہوں نے حکومت کی ہے۔ بہرحال ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی موجود ہیں، ان میں سے کافی ساری غزنی میں، افغانستان میں بہت عالی شان عمارتیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر کالجز، یونیورسٹیز، مدارس اور تعلیم گاہیں بنوائی تھی، اسکول بنوائے تھے، کالج بنوائے تھے، یا پھر سیر گاہیں بنوائی تھی، بہت بڑی بڑی اور اعلیٰ شان عمارتیں۔ اور وہ سارے کا سارا مال وہ تھا جو وہ ہندوستان سے ڈکیتی کر کے، لوٹ کر، چھین کر لا کر یہاں جمع کرتا، اور اس سے یہ سارے کام لیا کرتا تھا۔ جی اس کے بعد کیا ہوا پھر افغانستان کے ساتھ کیا ہوا وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک شہر تھا غور، شمال مشرق میں، افغانستان کے شمال مشرق میں ایک چھوٹا سا ملک تھا، آزاد ملک تھا لیکن بہت چھوٹا، رہتے وہاں پہ بھی افغان ہی تھے، لیکن وہ ملک علیحدہ تھا، اس کا نام تھا غور۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے
ایک بڑی مشہور زمانہ شخصیت نے ان سلطان محمود غزنوی کی، یہ غزنی خاندان کی جو 150 سالہ حکومت تھی، اس کو تار تار کر دیا، اس کو پاش پاش کر دیا، اس کو گرا دیا اور خود تخت نشین ہوئے۔ ان کا نام تھا محمد شہاب الدین غوری، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ پورا نام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ لکھا ہوا ہے محمد غوری، محمد غوری۔ ان کا پورا نام تھا محمد شہاب الدین غوری۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز اس چیپٹر میں انٹر کریں گے اور اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ جی آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا یہیں پہ کلوزنگ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا دوسرا سیگمنٹ، آج کا لفظ، جی بڑا مزے کا لفظ ہے آج کا، بڑا معلومات افروز۔ یہ رہا جی آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ بڑا بڑا لکھ دیا ہے میں نے، آپ مجھے پڑھ کر بتائیں گے یہ کیا لکھ دیا ہے۔ جی یہ رہا لفظ آج کا، کیا لکھا ہے؟ بگلا بھگت۔ اچھا بگلا بھگت یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ آج کل یہ ہر کئی کتابوں میں، علمی کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کئی دفعہ، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس ان الفاظ سے واقف ہیں۔ کم از کم جو میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے اس لفظ کا، اس محاورے کا۔ یہ بگلا بھگت بنا کیسے؟ بگلا ایک آبی جانور ہوتا ہے سفید رنگ کا، جو دیہاتی لوگ ہیں نا میرے جیسے، انہوں نے تو سب نے دیکھا ہوا ہوگا۔ سفید رنگ کا ایک پانی میں رہنے والا پرندہ ہے، اس کو بگلا کہتے ہیں۔ اور بھگت سنسکرت میں، ہندی میں کہا جاتا ہے شاگرد کو، مرید کو، پٹھے کو یا فالوور کو بھگت۔ اب یہ دو الفاظ تھے، بگلا اور بھگت۔ اب میں اس کا معنی کیا ہے وہ تو اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کی ایٹمالوجی بتا دوں کہ یہ مارز وجود میں کیسے آیا، یہ دو الفاظ مل کر ایک کیسے بنا، اور یہ محاورے کی شکل کیسے اختیار کر گیا۔ بگلا، اگر جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس پرندے کے بارے میں، یہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے نا پانی میں، تو اکثر اوقات ایک ٹانگ اوپر کھڑی کر لیتا ہے، صرف ایک ٹانگ پہ آپ کو کھڑا ہوا، اور کئی عرصہ گھنٹوں کے حساب سے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا اپنے شکار کی تلاش میں۔ چھوٹے چھوٹے پانی میں کھڑا ہو تو ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، اور بڑی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے جو صرف بگلے میں ہے، یہ وصف جو ہے۔ اور بھگت مرید کو کہا جاتا تھا۔ اب اس وقت کے جو علماء تھے، ہندو تھے یا جو پیر تھے، پیر اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہ اپنے مریدین کو، جن کو چلہ کٹوانا ہوتا تھا، ان کو چلے پہ بھیجتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کم دریا کے کنارے تم نے جا کر یہ منتر پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ، یعنی جہاں پہ 2 فٹ پانی ہو وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ایک ٹانگ اوپر باندھ لو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر تم نے یہ منتر اتنی دفعہ پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب جو بھی ایسے بندے کو دور سے دیکھتا نا، تو وہ پوچھا کرتے تھے یار یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو لوگ بتایا کرتے یہ بگلا بھگت ہے، یہ بگلا بھگتی کر رہا ہے، بگلا بھگتی کر رہا ہے۔ اور اس کے گھر سے بھی اگر کوئی پوچھتا کہ وہ صاحب کدھر ہیں، تو اس کے گھر والے بتاتے کہ وہ بگلا بھگتی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
बगला भगत के चिल्ले पे गए हुए हैं, चिल्ला काट रहे। जी आज का इसका जदीद उर्दू में इसका मतलब ये है, बगला भगत का उस आदमी के बारे में ये मुहावरा बोला जाता है जो बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर नेक सीरत हो, बड़ा शरीफ आदमी हो, अच्छे किरदार का मालिक हो, लेकिन बातनी और दरपर्दा बातनी तौर पर वो बड़ा शरीर और छिछोरा हो, उसको बोला जाता है कि ये बगला भगत है। इस मुहावरे का मतलब ये है, वो आदमी जो जाहिर में अच्छा हो लेकिन बातन में बुरा हो, उसे कहते हैं बगला भगत। जी उम्मीद है आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत मैंने इजाफा आज भी कर दिया होगा। गर उफ्तुद कबूल शुद्ध ज़हे नसीब। जी प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी मज़ेदार सेगमेंट, आज की बात। साईं आज की बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आपके गोश गुजार आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो बड़ी गौर तलब है, बड़ी संजीदा बात है। बात ये है कि जहाँ जहाँ भी तलाक जैसा नाखुशगवार वाक़या होता है, जिस घर में भी, जिस फैमिली में भी, अच्छा इसका आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब भी किसी ने वजह मालूम करने की कोशिश की है ना, तो उसको यही बताया गया है, बताया जाता है कि औरत बद किरदार थी, औरत बदतमीज थी, औरत मुंह फट थी, औरत बदलिहाज थी, औरत बड़बोली थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सारे का सारा मलबा हमेशा के लिए हर तरफ से औरत पर ही डाला जाता है। कभी सुना है आपने कि किसी ने ये बताया हो या कहने की जसारत की हो, जुर्रत की हो, जहमत की हो कि यार वो बंदा जाहिल था, वो जड था, उसके उस जाहिलाना और पुरतशद्दद रवैये को उसने बर्दाश्त नहीं किया। लड़की बाशऊर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इल्म वाली थी, उसने जुल्म बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं समझा, तलाक लेना ज़्यादा मुनासिब समझा है। वो इसके तशद्दुद से तंग आकर, इसके जाहिलाना हरकतों की वजह से, इसके घर को, इसकी ज़िंदगी से वो सब को छोड़कर वापस चली गई है। कभी नहीं कहेंगे। हालांकि आपका क्या ख्याल है कि चलो हर केस में ना सही, किसी ना किसी केस में तो ये सच्ची होगा ना, ये बात भी सच्ची होगी जो मैंने एंड में बताई है। लेकिन बदकिस्मती से, इंतहाई अफसोस के साथ, ये अफसोसनाक वाक़या तलाक का जहाँ भी होता है, इसका सारे का सारा मलबा हर साइड से औरत पर फेंकना एक रिवाज, एक फैशन बन गया हमारी सोसाइटी का। आइए मिलकर इस पे गौर करें और कोशिश करें कि लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों अकारब को बताएं, समझाएं कि औरत पर मलबा डालने से पहले हकीकत को जान लिया करें, तह तक पहुंच लिया करें। ये थी साईं आज की बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। उम्मीद है अगर आप अफसुर्दा नहीं हुए सुन के तो आपको अच्छी लगी होगी। खैर, मुझे अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए, सुबह के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। फ़ी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।